اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین، آج 9 محرم ہے اور 9 محرم میں لوگ کافی طریقوں سے کچھ لوگ سبیل بناتے ہیں، کچھ لوگ دیگ پکاتے ہیں، کوئی حلیم پکاتے ہیں، کوئی کیسے تو یہ سب کا خیرات چلتا رہتا ہے۔ آپ بھی کیجئے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے 9-10 محرم کا۔ اور کیئر کیجئے خاص طور پہ لوگوں کی۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو راستے وغیرہ بند ملتے ہیں تو پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کیئر کریں۔ کل جب میں آ رہا تھا تو کافی کچھ راستے تھوڑے بہت بند تھے، تو لوگوں نے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے روڈ پہ۔ تو خدا را اس طرح نہ کیا کریں، خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کا احساس کیا کریں۔ احساس کرنے سے، اچھی سوچ رکھنے سے مسئلے کا حل نکل آتا ہے، اور جلد بازی کرنے سے ظاہر نقصان ہوگا آپ کا بھی اور اگلے کا بھی۔ بہرحال خیال رکھا کریں، پیار محبت سے رہیں، شفقت سے رہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ باقی میں پھر وہی بات کروں گا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، غریبوں لاچاروں کی ہیلپ کیا کریں۔ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور آج جب آپ باہر جائیں تو احتیاط کیجئے، جلد بازی نہ کیجیے گا۔ آلٹرنیٹ راستے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفک والوں نے، وہ استعمال کیجئے، زبردستی نہ کیجیے۔ اور باقی سسٹم تو چلتا ہی رہتے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگوں کو خود سے، یعنی کہ ہم نے اپنے حالات خود ٹھیک کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ سیدھی راہ پہ چلیں گے، اچھے کام کریں گے، برائی سے بچیں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور ساتھ دیتا ہے بالکل۔ وہ رب کریم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ ہم امت ہیں اس کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ہم آپس میں جو ہے وہ خلوص پیار اور محبت سے نہیں رہتے۔ منافقت بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، دیکھتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو، بڑی پریشانی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا انوائرمنٹ، اپنا ماحول خود صحیح رکھنا ہے۔ ہم خود صحیح ہوں گے تو سب ٹھیک ہوگا۔ اگنورنس کرنا سیکھیں، اگنور کرنا سیکھیں، اور لڑائی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، لڑائیوں سے اجتناب کیا کریں، اور کیئر کیا کہ جب آپ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، تو اس سے لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اچھے سے بات کریں، گالی گلوچ نہ کریں۔ غصہ تو سب کو آ ہی جاتا ہے، ظاہر ہے غصہ ہے، اس لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابھی 1-2 دن کا واقعہ ہے، مذاق میں 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے، میرے محلے کی بات ہے، اور اس نے پھر وہ مذاق وہ غصے میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے اس کو فائرنگ کر دی، اس پہ 4 فائر کیے اس نے، 1 فائر اس کی ٹانگ میں لگ گیا۔ کیا فائدہ اس طرح کی دوستی کا اور اس طرح کے مذاق کا کہ وہ غصے میں تبدیل ہو جائے اور نقصان ہو، فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا غصے سے اجتناب کیا کریں، پیار محبت خلوص سے رہنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم باقی تو دنیاوی تو بہت سارے کام کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، ہم بڑی دور دور تک چلے جاتے ہیں، کئی گھنٹوں تک گھومتے پھرتے رہتے ہیں،
لیکن 10 سے 15 منٹ مشکل سے ہم نماز کے لیے نہیں نکال سکتے. بڑے افسوس کی بات ہے. کوشش کیا کریں اپنے 24 گھنٹے میں صرف ایک نماز کے لیے 5 سے 7 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ یا 15 منٹ لگتے ہیں عشاء کی نماز میں. باقی جو نماز چھوٹی ہوتی ہے، عصر چھوٹی نماز ہوتی ہے، 5-7 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہو نماز. تو لہٰذا کوشش کیا کریں 24 گھنٹوں میں رب کے لیے، تو اپنے لیے، بلکہ وہ آپ کا فائدہ ہے. رب تعالیٰ کے لیے سجدہ سجود ہونے کے لیے 10 سے 12 منٹ نکال لیا کریں. اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا. آئیے آپ کو آج کے ورد کی طرف لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں نا، فجر کی نماز کے بعد یہ ایک معمول بنا لیں. میں 5 نمازیں، 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں جس کے آپ کو بہت فائدے ہوں گے، بہت برکتیں ہوں گی آپ پر، اور اللہ کی خاص رحمتیں ہوں گی. وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں، اور نماز عصر کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، اور نماز مغرب کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کیا کریں. مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کیا کریں، اور نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ سورہ ملک کی آپ تلاوت کیا کریں. دوبارہ بتا دیتا ہوں، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، اور نماز ظہر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، اور سورہ عصر کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت ہی افضل ہے، اور مغرب کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا بہت ہی افضل ہے. یہ ہر نماز کی بعد جو یہ تلاوت ہے، یہ بہت افضل تلاوت ہے. آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ جب آپ ان سورہ کی تلاوت شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کی لائف سٹائل میں چینج آ جائے گا، آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا. اور کوشش کیا کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں. بس یہی کام ہے ہمارا ایز اے مسلم. ہم لوگوں کو رب تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ ہم اس کی عبادت کریں، ٹھیک ہے. اس کے اور کوشش کیا کریں. یہ ایک تسبیح ہے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم کی یہ جو تسبیح ہے یہ لازمی پڑھا کریں. کسی وقت بھی پڑھ لیں، شام میں پڑھیں تو زیادہ افضل ہے. صبح میں یہ 3 لفظ ہو جائیں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ صبح شام آپ یہ تسبیح بھی ساتھ پڑھا کریں تاکہ اللہ کی آپ پر خاص رحمتیں ہوں، آپ کے دل موم ہوں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہیں. اپنا ارد گرد کا خیال رکھا کریں. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کی، کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں، اپنا بھی خیال رکھا کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اللہ کی طرف راغب ہوں. 5 وقت نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کو کریں. کوشش کیا کریں جب آپ کوئی بھی ایک نماز آپ شروع کرتے ہیں نا، سے اللہ سے دعا کیا کریں گے یا اللہ اگلی جو نماز ہے وہ مجھے نصیب فرما، اور وہ انشاءاللہ آپ کو بالکل نصیب فرمائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو راہ راست پہ لے آئے، ہم ایک اچھی قوم بن کے دکھائیں ملک پاکستان میں.
وہ تو ہم ہیں، لیکن تھوڑا سا اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے ہمیں، ایک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں، بالکل جوڑنے کی، آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیئر کریں سب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.